مسیح میں آپ تمام عزیزوں کی سلامتی ہو۔ مقدس متی کی انجیل میرے ساتھ نکالیں، 8واں باب 5ویں آیت سے۔ متی کی انجیل 8 باب 5 آیت میں یوں لکھا ہے، اور جب وہ کفرنہوم میں داخل ہوا تو ایک صوبیدار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا، اے خداوند، میرا خادم فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے۔ اس نے اس سے کہا، میں آ کر اس کو شفا دوں گا۔ صوبیدار نے جواب میں کہا، اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف زبان ہی سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا، کیونکہ میں بھی دوسروں کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہے، اور جب ایک سے کہتا ہوں کہ جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے کہ آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا اور پیچھے آنے والوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا۔ شفا پائے۔ خدا ان کے پاک کلام کو پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو۔ آمین۔ یہاں پہ ایک صوبے دار کا بیان ہے، لکھا ہے جب وہ کفرنہوم میں داخل ہوا تو ایک صوبہ دار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا، اے خداوند، میرا خادم فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں۔ اس نے اس سے کہا، میں آ کر اس کو شفا دوں گا۔ کیا کہا جی؟ میں آ کر اس کو شفا دوں گا۔ صوبہ دار نے جواب میں کہا، اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے، کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں، یعنی کسی پر میرا اختیار ہے اور میں بھی کسی کے اختیار میں۔ جب ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے، دوسرے سے کہ آ تو وہ آتا۔ اپنے نوکر سے کہتا ہوں یہ کر تو وہ کر دیتا ہے۔ یسوع نے اس بات کی تعریف کی۔ یسوع نے کہا، میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا، یعنی کہ ایسا ایمان، اور وہ ایمان کیا ہے کہ تو دور ہی سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے۔ اب یہاں پہ مسیح یسوع نے اس کو کہا تھا، میں آ کر اس کو شفا دوں گا۔ یسوع نے کیا کہا؟ میں آ کر اس کو شفا دوں گا۔ صوبہ دار نے جواب میں کہا، میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، یعنی میں اس لائق ہی نہیں ہوں کہ تو میرے گھر میں آئے۔ اب اس کے ایمان کی تعریف کی گئی کیونکہ اس کے ایمان سے اس کے خادم نے شفا پا لی، اور یہی درخواست لے کر جو ہے وہ صوبہ دار مسیح یسوع کے پاس آیا تھا اور کہتا ہے، اے خداوند، میرا خادم فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے۔ مطلب اسے فالج ہوا ہے، پیرالائز ہوا ہے، وہ گھر میں ہے، اور تو
لکھا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے، اس نے کہا میں آ کر اس کو شفا دوں۔ مسیح نے کہا ٹھیک ہے، اگر وہ چل نہیں سکتا تو میں اس کے پاس چل کر آ جاؤں گا، اگر وہ پیرالائز ہو چکا ہے تو میں آ کر اس کو شفا دے دیتا ہوں۔ پر صوبہ دار نے کہا میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے ہے۔ بے شک اس میں صوبہ دار کی جو ہے اس کے ایمان کی تعریف کی گئی، کیونکہ اس نے دور ہی سے مسیح کو کہا دور ہی سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے۔ لیکن ایک چیز جو یہاں پر ہے اس کی کمی ہے۔ شفا کی حد تک تو یہ ایمان ٹھیک ہے، پر اگر شفا سے آگے بڑھنا ہے تو مسیح اس کو کیا کہہ رہا تھا؟ میں آ کر اسے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح کی چاہت تھی کہ مسیح اس کے گھر میں آئے، لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں اس لائق ہی نہیں ہوں۔ تو اب مسیح اس کے گھر میں نہیں گیا، لیکن جو اس نے ایمان رکھا اس کے مطابق اس کے خادم نے شفا پا لی، پر مسیح اس کے گھر میں نہیں گیا۔ ایک اور واقعہ اس کے ساتھ جوڑ کے پڑھتے ہیں، لوکا کی انجیل 19واں باب۔ یہاں پہ لکھا ہے، نکال لیا جو 19واں باب۔ وہ یرو میں داخل ہو کر جا رہا تھا، وہاں پہ کیا لکھا ہے پیچھے؟ کون سے علاقے میں؟ کفرنہوم میں داخل ہوا، تو یہاں پہ یرو میں داخل ہوا۔ دیکھو زکئی نام ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند، وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ پاس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گلر کے پیڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا اے زکئی جلد اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ آگے کیا لکھا ہے؟ وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا۔ اب زکئی کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ مسیح نے جب یہ کہا کہ مجھے تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے، تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا آگے ریئیکشن کیا ہے؟ وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا۔ اب اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اس لائق نہیں۔ اچھا، اگر دولت کی بات کی جائے تو وہ صوبے دار تھا، وہ کون سا غریب آدمی تھا؟ یہ بھی محصول لینے والوں کا سردار ہے، یہ بھی غریب آدمی نہیں ہے۔ اس نے کہا میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، اس کا مطلب تو اس لائق نہیں کہ تو میرے گھر آئے۔ تو زکئی کے بارے میں لکھا ہے وہ خوشی سے چڑھ اسے اپنے گھر لے گیا۔ اب دونوں باتوں میں فرق بلا کیا ہے؟ دونوں باتوں میں فرق یہ ہے کہ صوبے دار کا نوکر جو مفلوج تھا وہ یسوع مسیح کے کہنے سے، مسیح نے دور سے کہہ دیا تو وہ شفا پا گیا، اس نے شفا پا لی۔ اگر مسیح اس کے گھر میں جاتا جیسے زکئی کے گھر میں گیا تو زکئی کے گھر میں آئی نجات، اس کے گھر میں رہ گئی صرف شفا۔ اب اگر وہ بھی یسوع کو اپنے گھر لے جاتا تو یسوع جو ہے اس صوبے دار کو شفا بھی دیتا، یسوع کو ملنے کا اسے موقع بھی ملتا، یسوع سے گفتگو کرنے کا بھی موقع ملتا، اور خدا کی قدرت اور ظاہر ہو سکتی تھی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ نوکر جو ہے وہ نجات پا جاتا،
وہ خداوند کی راہوں پہ چلتا تو بعض لوگوں کو صرف چاہیے ہوتی ہے شفا، ان کو نجات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن بعض لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے نجات۔ اب اس جگہ پہ صوبے دار، اس نے کہا میرا نوکر فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے، مسیح نے کہا میں آ کر اس کو شفا دوں گا۔ کہتا میں اس لائق ہی نہیں، تو یسوع کو آنے دے، لائق تو خود ہی ہو جائے گا۔ میں اس لائق ہی نہیں۔ اب یسوع نے کہا ٹھیک ہے، تیرا خادم شفا پا گیا۔ وہ شفا پا گیا، دور ہی سے مسیح نے کہہ دیا، مسیح نے جملہ تو ہو گیا جی۔ لیکن جب مسیح اس کے گھر میں نہیں گیا، اس کو مسیح سے ملنے کا موقع نہیں ملا، تو اس کی زندگی میں مزید کام نہیں۔ میں کیا بتا، مسیح کا گھر میں آنا اور مسیح کا دور رہنا، یہ دونوں باتیں بڑی فرق۔ ٹھیک ہے، شفا والے جو ہے نا وہ دور سے بھی لے لیتے ہیں، فون پہ بھی لے لیتے ہیں، شفا والے فون پہ بھی لے لیتے ہیں۔ نجات اس کو ملتی ہے جس کے گھر میں مسیح جاتا ہے، جس کے گھر میں مسیح رہتا ہے، جس کے ساتھ مسیح وقت گزارتا ہے۔ اور اب میں انسان کی طرف سے بولتا ہوں، جس انسان کو یہ موقع ملے کہ مسیح اس کے ساتھ رہے، مسیح اس کے ساتھ جو ہے وقت گزارے، اور وہ اس قدر جو ہے وہ زکئی کی طرح اپنے دل میں مسیح یسوع کو دیکھنے کے لیے کوشش کرتا ہو اور تمنا رکھتا ہو، آرزو رکھتا ہو کہ میں مسیح کو دیکھنا چاہتا ہوں، مسیح سے ملنا چاہتا ہوں، مسیح سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو ایسا شخص جو ہے وہ نجات پاتا ہے۔ لیکن وہ شخص جو صرف دور دور رہتا ہے، دور دور سے جو ہے نا وہ کام کروا لیا، وہ تو یسوع سے کام کرواتا ہے، یسوع کام پھر بھی کرتا ہے، لیکن وہ نجات کی راہیں نہیں پہچان سکتا۔ نجات کی راہیں وہ پہچان سکتا ہے، فضل اس شخص پر ہوتا ہے جس نے مسیح کے ساتھ وقت گزارا ہو۔ وہ اندریاس اور یوحنا مسیح کو کہتے ہیں کہ ہم تیرے رہنے کی جگہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو کہاں رہتا ہے، ہم بھی تیرے پاس آنا چاہتے ہیں۔ مسیح نے کہا چلو دیکھ لو گے، اور وہ مسیح کے ساتھ جو ہے وہ رہے، اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے وہ 10ویں گھنٹے کے قریب تھا، چند گھنٹے وہ مسیح کے ساتھ رہے۔ پھر اندریاس اپنے بھائی کو کیا بتا رہا ہے، ہم کو مسیح مل گئے۔ یہودی وہ بائبل مقدس کو روز جو ہے وہ کھولتے ہیں، کبھی ادھر صفحہ کبھی ادھر صفحہ، کبھی کوئی اقتباس کبھی کوئی اقتباس، کبھی کوئی پروفیسی کبھی کوئی پروفیسی، کبھی کسی حصے سے پڑھا کبھی کسی حصے سے پڑھا، پر مسیح یسوع کی پہچان ہی نہیں مل رہی۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ مسیح کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے تھے۔ مسیح کے پیچھے بھلا کیوں آتے تھے؟ مسیح کی غلطیاں نکالنے کے لیے۔ کلام میں کوئی غلطی نکالیں گے، اگر یہ رومی حکومت کے خلاف بولے گا اس میں غلطیاں نکالیں گے، یہودیوں کے خلاف بولے گا اس میں غلطیاں دیکھیں یہ توریت کے خلاف بول رہا ہے یا توریت کی فیور میں بول رہا ہے۔ پورا پرانا عہد نامہ وہ روز جو ہے اسے پڑھتے، کبھی کوئی صفحہ کبھی کوئی صفحہ، کبھی کوئی چیپٹر کبھی کوئی چیپٹر، کبھی کسی حصے سے کبھی کسی حصے سے۔ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو اور سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، تو بھی زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے۔ صرف جو ہے وہ بائبل مقدس کے صفحوں کو ادھر ادھر کرتے رہنے سے زندگی نہیں ملتی، بلکہ یسوع کے پاس آنے سے زندگی ملتی۔ تو یہاں پہ
مسیح نے کہا میں آنا چاہتا ہوں تیرے گھر، میں اس لائق ہی نہیں ہوں، میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں اس لائق ہی نہیں ہوں۔ تو لائق جو ہے وہ خدا ہی بناتا ہے، وہی اس قابل کرتا ہے۔ زکئی بڑا خوش، خداوند تیرا شکر ہو، بڑی خوشی سے جلدی جلدی مسیح کو اپنے گھر میں لے گیا۔ لوگ الزام لگا رہے ہیں وہاں پر، یہ تو جو ہے گنہگار کے ہاں جا اترا، یہ جس گھر میں آیا ہے یہ گھر تو گنہگار ہے، یہ بندہ تو محصول لینے والا ہے، الزام تراشی ہو رہی ہے۔ زکئی فوراً جو ہے وہ اٹھتا ہے، کہتا ہے میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر میں نے کسی کا نا حق لے لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر میرا حق نہیں تھا اگر میں نے وہ بھی لے لیا تو میں 4 گنا واپس کرتا ہوں۔ مسیح نے کہا آج اس گھر میں نہ جا۔ تو مسیح کے پاس آنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر مسیح کو اپنی زندگی میں اپنے گھر میں اتارنا پڑتا ہے۔ تو یہ نوکر، جس کا نوکر شفا پا گیا، یہ بندہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بس خداوند کو دور سے کہہ دے ٹھیک ہے میرا خادم شفا پا جائے گا۔ اس کے ایمان کی تعریف بھی ہوئی، پر آگے بائبل یہ نہیں مینشن کرتی یہ نجات پایا نہیں پایا۔ لوگ وہ پڑھا ہے آپ نے آگے کیا لکھا ہوا ہے وہاں سے، اگر آپ نے غور سے آگے سنا ہو، میں تم سے کہتا ہوں بتھیرے پورب پچھم سے آ کر ابراہام اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے، مگر بادشاہی کے بیٹے باہر اندھیرے میں، وہ اپنے گھر میں آیا لیکن اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بے شک اس کے ایمان کی تعریف ہوئی، پر کون سا ایمان؟ جو صرف شفا لینے کی حد تک تھا۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں صرف میرا نقطہ یہ ہے کہ ایک وہ ہے جو جلد اور خوشی کے ساتھ مسیح یسوع کو اپنے گھر میں لے جاتا ہے، اور وہ زکئی ہے۔ اب مسیح اس کے گھر میں آنا چاہتا ہے، یہ کہتا ہے میں اس لائق ہی نہیں۔ میں بڑی سچائی بول رہا ہوں، بڑی سچائی بول رہا ہوں، جہاں پر یسوع ہوتا ہے وہاں پر تبدیلی آتی ہے۔ جہاں پر بھی یسوع، وہاں پر تبدیلی ضرور آتی ہے۔ پھر جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں، میں ان کے بیچ میں موجود۔ میں نے پچھلے جو ہے نا وہ ایک سنڈے کسی وقت بولا تھا میں آؤں گا آپ کے گھر میں، ابھی تک میں جو ہے نا اس طرح سے آ نہیں سکا، لیکن میں آؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے کسی نے یہ نہیں کہنا میں اس لائق نہیں۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور یہ میری دعا ہے اور ایمان ہے کہ آپ اس لائق ہو۔ ہمیں نہ سونے سے، نہ چاندی سے، نہ کھانوں سے، ہمیں تو صرف یہ ہے کہ لوگوں کے گھروں میں برکتیں آئیں۔ ہمیں تو یہ ہے کہ یسوع جو ہے ان کے گھر میں وہ موجود ہو، جہاں پر دعا کی جائے، جہاں پر یسوع کی موجودگی ہو، اس کی ستائش ہو، یسوع وہاں پر موجود، وہاں پر نجات کے کام ہوں، وہاں پر چینجنگ آئے، وہاں پر برکتیں آئیں، وہاں پر زندگیاں جو ہے وہ اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کریں، وہاں پر عجیب کام ہو۔ میری تو صرف یہ کوشش ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب ہم جو ہے وہ اکٹھے ہوں گے خداوند کے فضل سے،
یسوع اپنے وعدے کے مطابق وہاں پر اپنی حضوری کا احساس دلوائے گا، اور جب ایسا ہوگا تو زندگیاں ضرور چینج ہو۔ یہ کئی لوگ ہیں کہتے ہیں ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ حالات ٹھیک کس نے کرنے ہیں؟ جو طوفانوں کو تھماتا ہے وہی حالات ٹھیک کرتا ہے۔ وہ تو طوفانوں والی کشتی میں موجود ہے، اس نے اس کو نہیں ڈوبنے دیا۔ طوفان لہریں اٹھ رہی تھی پر مسیح اس میں موجود تھا، مسیح نے ڈوبنے نہیں دیا۔ اور اگر بندہ ڈوب بھی رہا ہو، مسیح ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیتا ہے، اسے نکال لیتا ہے۔ یہ مسیح کی قدرت ہے، اس کی نیچر ہے، اس کی فطرت ہے، وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ جو ڈوب رہے ہوتے ہیں ان کو مسیح نکالتا ہے، جن کی زندگی میں طوفان ہوتے ہیں مسیح تھما لیتا ہے، جن کی زندگی میں پرابلمز ہوتی ہیں مسیح ان پرابلمز کو دور کرتا ہے۔ بڑے بڑے پہاڑوں کو ہٹانے والا ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، جس پر ہمارا بھروسہ ہے، جس پر ہمارا یقین ہے، جس پر ہمارا توکل ہے، اس کی موجودگی بھی کافی ہے۔ اس لیے اس کا موجود ہونا بہت ضروری۔ تو کبھی بھی آپ جو کلیسیا کے لوگ ہو اس بات کی فکر نہ کیا، خداوند خود جو ہے آپ کی فکر کرنے والا۔ اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر۔ آمین۔ لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یسوع کا موجود ہونا بہت، ہر فیملی میں، ہر گھرانے میں یسوع مسیح کا ہونا بڑا ضروری۔ اور خداوند ایسا ہی فضل کرے، ایسا ہی فضل کرے۔ بتا میں یہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے ان باتوں کی فکر نہ کریں، خداوند خود ہی جو ہے وہ مہیا کرے، خداوند خود ہی اپنے جلال کو ظاہر کرے گا۔ آپ صرف جو ہے وہ کرتے جائیں جو خدا کا کلام کہتا ہے، آپ اس سے نہ پرہیز کریں، اس سے دور نہ ہو۔ جو کلام کہتا ہے اس کے مطابق چلتے جائیں، خداوند جو ہے وہ اپنا فضل ضرور جاری کرے۔ ہیلیلویا۔ تو ایسے بھی گھرانے ہیں جہاں پر ایک گلاس پانی بھی نہیں ہم پیتے پھر بھی خدا کا کام کرتے ہیں۔ ایسے بھی گھرانے ہیں جس میں ایک گلاس پانی پی کر بھی کام کرتے ہیں۔ ایسے گھرانے ہیں جس میں تھوڑا سا کھانا کھا کے بھی کام کرتے ہیں۔ ایسے گھرانے ہیں جس میں نہیں کھاتے پھر بھی کام کرتے ہیں۔ لیکن کلیسیا کو مضبوط کرنا، کلیسیا میں خدا کا کام ہونا چاہیے، یہ ضرور۔ آپ سب بہت مضبوط ہو جائیں، آپ کے گھرانوں میں برکتیں آئیں، پھر آپ جو ہے وہ سب کریں جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو زکئی کی طرح کیا کرنا ہے جی؟ خوشی سے، خوشی سے۔ تو یہ والی باتیں چلیں جی، اگلے سنڈے، اگلے سنڈے، اگلے ہفتے، یہ کئیوں کے 6 مہینے گزر گئے، اگلے ہفتے، ان کا ہفتہ نہیں آنا، ان کا ٹائم نہیں آنا۔ یہ ایسے ہی ہے۔ ایک بہن کہتی تھی توبہ کروں گی، بپتسمہ لوں گی، نہ اس کی زندگی میں وقت آیا، دنیا سے چلی گئی، توبہ نہیں اسے ملی۔ تو یہ والے کام جو ہے وہ برکتوں کو روک۔ آپ نے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے برکت جو ہے وہ آتی۔ ہیلیلویا۔ کبھی کبھی جو ہے سارپت کی بیوہ جیسا ذہن بنا لیا کرے، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی ایسے بھی حالات آ جائیں، سارپت کی بیوہ سے ماڑے حالات تو نہیں آ سکتے نا۔ تو ایک ہی جو ہے نا اس کے پاس جو ہے نا وہ مٹھی بھر آٹا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ نبی نے کہا یہ بھی میرے لیے جو ہے وہ روٹی بنا کے لے آ۔ اس نے وہ بھی جو ہے نا وہ نبی کے لیے بنا۔ بعد میں اس کے گھر میں ایسی برکت آئی، 3.5 سال تک کال رہا تھا، یاد ہے نا؟ لیکن اس کے گھر سے نہ آٹا ختم ہوا، نہ تیل ختم ہوا، برکتیں اس کے گھر میں جو ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تجربے کریں۔ اچھا میں ایک اور چیز بتا، جب آپ کو لگے نا برے حالات ہیں، اس وقت زیادہ بندگی کریں، اس وقت زیادہ جو ہے نا وہ دعا میں ٹھہریں، اس وقت زیادہ دعا کروا لیا کریں۔
اس وقت روز ہی وزٹ، تو دیکھیے گا ایک دن، 2 دن، ہفتہ، مہینہ، چیزیں جو ہے وہ بدلنا شروع، خداوند ہی بدلتا ہے، خداوند نے بدلنا شروع کر دیا۔ ہیلیلویا۔ تو صوبے دار کی طرح کوئی نہ کہے میں اس لائق نہیں، بلکہ سب جو زکی کی طرح خوشی سے جو ہے نا وہ اپنے گھر میں اتارنے، خدا با فضل کرے گا، جلال سے بہت برکت دے گا۔ اچھا، شکر گزاری کریں، شکر گزاری کریں، شکر گزاری کریں، زیادہ دعا کریں، زیادہ خداوند کی حضوری میں ٹھہریں۔ آپ کو لگتا ہے اب جو ہے حالات صحیح نہیں ہے تو اور زیادہ خداوند کی حضوری میں ٹھہرنا شروع کریں، بے والا کام کریں۔ جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے نبی کو پیش کر دیا، اور خدا کا ایسا فضل جاری ہوا، برکت ٹھہر گئی۔ یہ کلام ہے، یہ جھوٹ نہیں، یہ سچائی ہے، کیونکہ یہ کلام ہے۔ باپ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ اس کلیسیا پر روح القدس کا اثر ٹھہرے۔ آج میں چاہتا ہوں ہم سب مل کر ساری کلیسیا کے لیے دعا کریں، تھوڑی دیر کے لیے ہم سب دعا کریں، شکر گزاری کریں، شکر گزاری کریں، تھوڑی دیر میں یہ سب آپ نے اپنے اپنے گزارنے کے لیے دعا کرنی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کا گھرانا میں جاگ پائے، اگر آپ یہ چاہتے ہو ہمارے غلام ٹھیک ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہو ہمارے گھر میں یسوع مسیح کی بادشاہی قائم ہو، تو پھر خدا کی حضوری میں آج دعا کریں، بڑی سلوکی کے ساتھ ہے وہ گھر کے لیے دعا کریں۔ خدا پاک ہمیں سارے خاندانوں کے لیے دعا کریں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے آپ خدا کا دعا دے، خاندان پہلے یسوع کے نام سے، اے خدا بھائی سے بھی نہیں کھاتے، یسوع کے نام سے وہ عبادت میں آنا شروع ہو، وہ میری حضوری میں آنا شروع ہو، خداوند زندگی پانے کے لیے، نجات پانے کے لیے، راست بات کرنے کے لیے، دیندار بننے کے لیے، سچائی سے واقف ہونے کے لیے تیرے پاس آئے۔ اے خدا خاندانوں کے لیے دعا کرتا یسوع کے نام سے، خدا خاندانوں کے چھوئے اور خدا پہنچے یسوع کے نام سے، اے خدا ساری دنوں کے امید یسوع کے نام سے، اور باتیں بٹھائی جائے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ آپ کے گھر میں جیسی پرابلم کیوں نہیں، آج کے بعد نہیں ہوگی، ستا بھاگ تیری قدرت میں رکھی، خداوند یسوع کے نام سے، خود داخلوں میں چیز کرنے والا، خزانہ میں چھپا دینے والا ہے، تیرے سیدھا سے کہتے ہیں، اے خدا باپ حالات یسوع کے نام سے چیز ہونے والے ہو، تیری برکت یسوع کے نام سے کھانی کی یسوع نام میں چاہتی ہے، لیکن سے کہیں برکت آئے، صحیح قدرت یسوع کے نام سے قائم ہو۔ خدا باپ عبادت کرنے کے لیے جو چاہتے ہیں یسوع نام سے خود ہو، یہ تصویر کوئی اس کے سب سے چاہتی ہے کہ عبادت میں رکاوٹ کا سبب بنائے۔ خدا باپ آج خداوند ہم سب ایماندار زمین پر کلیسیا کے لیے خدا دعا کرتے ہیں، جتنے ایماندار یہاں پر آئے ان تمام بھائی بہنوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو کسی بھی سبب سے خدا باپ عبادت میں شریک نہیں، تو خدا ان کے چھوئے بندوں کو توڑ دے، تو ان کی رکاوٹوں کو ٹھیک کر دے، تو ان کی نیت کو ٹھیک کر دے، تو ان کے ذہنوں کو بدل دے، تو خدا باپ اپنی لگن دے دے، تو اپنی پہچان دے دے، اور خدا باپ تیرے بیٹے یسوع کے نام سے خدا یہ کلیسیا بیدار ہو جائے، یہ کلیسیا بیدار ہو جائے یسوع کے نام سے، یہ کلیسیا بیدار ہو جائے یسوع کے نام سے، تیرا جلال مسیح یسوع کے نام سے ظاہر ہو۔ ہیلیلویا۔
خداوند ہم تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہیں اور جانتے ہیں یسوع تو زندہ ہے، یسوع تو موجود ہے۔ خداوند جتنے خاندان اس چرچ کے ساتھ جڑے ہیں، خداوند ابھی اسی وقت خدا ان کے گھرانوں میں روح القدس کی جنبش ہو، زندگیوں میں روح القدس کی جنبش ہو، زندگیاں چینج ہو یسوع کے نام سے، چینج ہو یسوع کے نام سے، تبدیلی ہے یسوع کے نام سے، چینجنگ جاری ہو یسوع کے نام سے۔ اور خداوند بڑی بیداری چاہتے ہیں یسوع کے نام سے، تیرا فضل خداوند ٹھہرا رہے، تیری قدرت مسیح یسوع کے نام سے ٹھہری رہے۔ میں دل سے تیرا شکر کرتا ہوں، تیری تعریف کرتا ہوں، تیری بندگی کرتا ہوں۔ ہیلیلویا، فضل جاری ہو، فضل جاری ہو، تعریف تعریف، یسوع نام، یسوع نام، شکر گزاری کرتے رہیں، شکر گزاری کرتے رہیں۔